دفعہ نہیں 1000 دفعہ مجھے ڈرایا دھمکایا کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لال چودھری صاحب کی جانب سے کل انکشاف کیا گیا کہ اقبال افریدی صاحب کے بیٹے نے اسائلم لیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اقبال افریدی صاحب موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ کیا حقائق ہیں آپ کے بیٹے نے اسائلم لیا ہے؟ دیکھیے آج کی بات نہیں، یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ مجھے ڈرایا دھمکایا کہ آپ کو اسی طرح یہ کیس لگائیں گے اور یہ کریں گے۔ میں نے کہا کرو، وہ خود اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ باہر گیا ہے تو وہ 29 سال کا ایک جوان ہے، وہ خود کفیل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو وہ ذمہ دار بھی ہوگا۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لہٰذا یہ مجھے خاموش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے اسپیکر صاحب بھی بلا چکے ہیں، ساتھ اسد کے سر، بیرسٹر گوہر اور ساتھ جو ہے نا عامر ڈوگر بھی تھے۔ انہوں نے مجھے اسپیکر نے کہا کہ آپ نے خاموش بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا اگر مجرم ہے میرا بیٹا تو اس سے پہلے جتنے بھی یہ اسائلم لیے ہیں، پارلیمنٹیرین ہے، وفاقی وزراء ہے، اسحاق ڈار صاحب ہے، بہت سارے ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کرے، ان کو بھی لے آئے۔ باقی میں حقیقی آزادی کا سپاہی ہوں عمران خان کا، میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں، اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کل پارلیمنٹ میں ابھی لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، لڑائی نہیں ہوتی، اسی بنیاد پر ہوا تھا؟ وہ اس پر بنیاد پہ نہیں تھا، وہ مسلسل انہی حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سپیچز دے رہے تھے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بعد میں اس کو جواب دے دیں گے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے نا جی۔ میں نے اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ بعد میں اجلاس ختم کر کے چلے جائیں گے، ہم اسپیچ نہیں دیں گے۔ اس کا عملی ثبوت ہم نے آج دیا، آج نام گئے اور ہم بیٹھے رہے۔ جیسے حکومتی بینچوں پہ تقاریر ختم ہوئی، اجلاس ختم کر کے چلے گئے، ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ غلطی پہ ہے، یہ صرف اور صرف ان کے دھوکے میں آ کے بزنس وہ چلانے دے دیتے ہیں، ورنہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کبھی بھی میں یہ بزنس کرنے نہیں دوں گا۔ ہر جگہ پہ جب مجھے پتا چلے کہ یہاں پہ کرم پورا نہیں ہے، میں نشاندہی کروں گا۔ اقبال افریدی صاحب، اگر آپ کا بیٹا اسائلم لے سکتا ہے تو ایک آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، ایک عام انسان جو غریب ہے اس کا کیا ہوگا؟ یقین کرو پاکستان میں جو غربت کی زندگی ہے، وہ پہلے کہتے ہیں کہ آدھی لوگ غربت کی، پورے لوگ، میں ایک MNA ہوں، میرا بیٹا ان لوگوں کی ظلم و جبر سے باہر جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی ظلم و جبر سے 13 لاکھ روپے مہینہ صرف وکیلوں کو دیتا ہوں۔ میرے ٹریولنگ کے خرچے ہیں، 5,21,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ میں اس پہ اپنا خرچہ تو کیا، میرے ایک گاڑی اور ایک لاجس کا بھی خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر میں اتنی اس کی ظلموں سے یہاں تک آ گیا ہوں کہ میں نے قسم قرآن کے اپنے باپ کی جائیداد بیچی ہے، جو کبھی بھی اس نے ہمیں اجازت نہیں دی، لیکن ہم نے بیچی ہے، اس لیے کہ یہ برڈن زیادہ ہوتے، پھر ہم کاروبار کے لیے نکل پڑے۔ الحمدللہ ابھی ہم کاروبار بھی کر رہے، ہمیں منافع بھی مل رہا ہے، لیکن جتنا برڈن مجھ پہ ہے، عام غریب بندہ جب 20,000 اور 25,000 لے گا، 25,000 میں آج کل ایک مہینے کا آٹا نہیں ملتا، 25,000 میں بجلی کا بل پے نہیں ہوتا، اس میں کرایہ نہیں ہوتا، یہ روزانہ پیٹرول مہنگا کر رہے، ڈیزل مہنگا کر رہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ ان کو ایک ہی چیز سمجھا دی گئی ہے، اس کی برین واش کر دی گئی ہے کہ آپ کو ہم نے فارم 47 کے ذریعے لانا ہے، تو تبھی جو ہے نا یہ عوامی فیصلے نہیں کرتے، عوام کی بات نہیں کرتے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔